چونکہ ایک چھوٹے شہر سے فیصل آباد ماشاءاللہ بہت بڑا شہر ہے، لیکن جب بات کرتے ہیں اسلام آباد، لاہور، کراچی، تو اس سے نسبتاً یہی وجہ ہے کہ سائم صاحب کا کام اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ ان 3 بڑے شہروں میں رہ رہے ہوتے تو ان کا قد و قامت آج ادبی حلقوں میں اور نعت کے حلقوں میں بہت زیادہ۔ اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بہت لوگ اچھا، نہیں جانتے، میں کہنا سکا، نہیں جانتے ان تک ان کا تعارف پہنچ جائے۔ مجھے تسلیم صابری صاحب یہ بات کہنے دیجئے کہ میں آپ کو اور کیو ٹی وی کو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں کہ ایسی لوگوں کی شخصیات کے بارے میں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، جی ہاں، جو ہمیں دینا چاہتے تھے دے گئے وہی ہے، جی ہاں، اب ہمیں وہ کچھ دے بھی نہیں رہے، اور ان نسلوں کو ان تک جی بالکل بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ علمی اور ادبی کام، جو رضوان صاحب نے کہا کہ علمی اور ادبی کام بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں انہیں وہ عشق کا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کیفیت اور وہ وارفتگی انہیں اس طرف لاتی رہی تو وہ منظوم بھی کہتے رہے۔ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک علمی اور ادبی کام تو ان کا بہت زیادہ نظر آتا ہے؟ اصل میں سائم صاحب کی شخصیت کی 2-3 جہتیں ہیں۔ ایک تو وہ بحیثیت عالم دین اپنے آپ کو متعارف کراتے ہیں اپنی مطبوعہ تصانیف کے سائے میں، اور مجھے چونکہ ان سے ملاقات کا بھی شرف حاصل رہا ہے تو میں نے ان کا کتب خانہ، ان کے کام کرنے کا جذبہ، ان کا پرنٹنگ پریس اور ان ساری چیزوں سے اور ان سارے حوالوں سے ان کا انوالومنٹ قریب سے دیکھا۔ تو ایک ایسا آدمی جس نے دین کے علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ترویج کے لیے ہر زاویے سے استعمال کیا، اور ہر زاویے سے استعمال کرنے کی کوشش میں ساری زندگی مصروف رہا۔ نعت ان کا ایک حوالہ ہے۔ ان کی علمی اور فکری کتابیں جن موضوعات پر کسی نے کام نہیں کیا تھا انہوں نے بہت جرأت سے کام کیا۔ اس کے علاوہ اہل بیت اطہار سے پیار ان کی اور والدین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہاں، والدین رسول کریم اور اہل بیت اطہار سے تعلق کا اظہار ان کی تصانیف میں ہم کو جو ملتا ہے، یہی سارا علم، یہی ساری محبتیں جب ان کی نعت میں ڈھلتی ہیں تو تسلیم تمہیں شاید وہ وقت، ظاہر ہے میں نے وہ وقت دیکھا ہے 70s میں، جب نعت کے ابلاغ کے 2 ذریعے تھے۔ ایک تو چھوٹی چھوٹی کتابچے ملتے تھے مارکیٹ میں، انتخاب کرتے تھے لوگ، یا ثناخواں جو محافل نعت میں پڑھتے تھے، جیسے یوسف بھائی سے ہم نے یہ ان کے کلام سائم صاحب کے سنے، یا چھوٹی چھوٹی کتابیں جس میں پنجابی اور اردو کی نعتیں جو ہم اپنے بچپن میں خریدے تھے، اس میں سائم چشتی ایک نام بہت معروف تھا جو متواتر نظر سے گزرتا تھا۔ اس نام نے بچپن میں ہمارے ذہن میں ایک جگہ بنا لی تھی کہ بھئی یہ نعت کا حوالہ ہے۔ جب میں 92 میں فیصل آباد گیا تو ڈاکٹر ریاض وجید نے مجھ سے کہا کہ آؤ سائم چشتی سے ملواتا ہوں۔ اچھا، تو میں، غوث میاں ہماری نعت لائبریری کے بڑے اہم آدمی ہیں، اور رئیس احمد جو آج کل بہت اناؤنسر کے حوالے سے معروف ہیں، ہم تینوں وہاں گئے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ وہ سراپا نیاز ہو گئے، کون آ گیا حضور کے ذکر کے حوالے سے۔ پہلے انہوں نے ہم کو سنا، مجھے ریاض مجید صاحب کو سنا، اس کے بعد انہوں نے اپنے قریب محبت کرنے والے کچھ قوال حضرات کو بلایا جنہوں نے ان کا کلام ہمیں سنایا۔ جی ہاں، نصرت فتح علی، شیر علی، میر علی، سب نے ان کا بڑے اچھا قوالوں نے ان کا بڑا جنہوں نے ان کا کلام پڑھا ہے۔ فیصل آباد کے بھی علمی حوالوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو ادبی سطح کے شعراء میں بھی بڑے نام نظر آتے ہیں، حافظ لدھیانوی اور ریاض مجید، 2 بڑے نام۔ اور عوامی سطح پر بھی آ کر آپ دیکھیں گے جن کو عوام نے اپنے سر آنکھوں پہ بٹھایا تو سائم چشتی اور عبدالستار نیازی صاحب کا ہمیں نام ملتا ہے۔ اسی طرح ریسرچ میں آپ چلے جائیں، لیکن اگر انہیں فیصل آباد میں نعت کے فروغ کا بانی کہا جاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ 70s میں اتنا زیادہ غلغلہ نہیں تھا، اتنی زیادہ محافل نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر سائم صاحب نے اپنے زیر اثر کئی ایسے شاگرد تیار کیے، اور آج بھی میری معلومات کے مطابق ان کے جو صاحبزادے ہیں ساجد صاحب، یہ فیصل آباد کے معروف شعراء میں ہیں اور اچھا کلام کہتے ہیں، اور اس کو آگے چلا رہے ہیں سلسلے کو۔ میں آپ کی بات میں ذرا سا اضافہ کر کے ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ عبدالستار نیازی کی اتنی مقبول نعتیں ہیں جو پورے ملک میں ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عقیدت اور محبت سے پڑھتے ہیں، اور ہمارے سامعین اور ناظرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو عبدالستار نیازی کی نعتوں کو مولانا عبدالستار نیازی جو بڑے سیاسی اکابر تھے، ان کو ایسے موقع پہ وضاحت بڑا ضروری ہے کہ یہ ستار نیازی کی ایک الگ شخصیت ہے جو فیصل آباد کے۔ جی ہاں بالکل، اور یہ نعت خواں بھی تھے بہت معروف، پوری دنیا میں انہوں نے پڑھا۔ یوسف بھائی، بہت سے معروف کلام ہیں ان کے، کون سا کلام اب پیش کر رہے ہیں؟ بس ایک کلام ان کا کئی بار مجھے پڑھنے کا اس سے قبل بھی موقع مل چکا ہے محفل میں۔ سائم چشتی کہتے ہیں کہ کون ہے وہ کہ جس کا مقدر، کون ہے وہ
سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے. ان کے در کے سوا تو کسی کا، ان کے در کے سوا تو کسی کا دو جہاں میں گزارا نہیں ہے. کون ہے وہ کہ جس کا مقدر، کس کو فریاد اپنی سناؤں، کس کے در پہ میں دامن بچھاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کو فریاد اپنی سناؤں، کس کے در پہ میں دامن بچھاؤں. میرا تیرے سوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تیرے سوا یا محمد اور کوئی سہارا نہیں ہے. سبحان اللہ. میرا تیرے سوا یا محمد اور کوئی سہارا نہیں ہے. کوئی مانے یا مانے نہ اس کو، فیصلہ ہے یہی پر خدا کا کہ جو تمہارا نہیں یا محمد. اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ بالیقین وہ ہمارا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تمہارا نہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالیقین وہ ہمارا نہیں ہے. آؤ نکتہ تمہیں میں بتاؤں، کیوں ہے بے نکتہ نام محمد. واہ 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 واہ. آؤ نکتہ تمہیں میں بتاؤں، کیوں ہے بے نکتہ نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. نام پر بوجھ نکتے کا آئے، حق کو یہ بھی گوارا نہیں. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام پر بوجھ نکتے کا آئے، حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. ہے دوا ہر علم کی یہ سائن، یا محمد محمد پکارو. سبحان اللہ. ہے دوا ہر علم کی یہ سائن، یا محمد محمد پکارو. جب سے لکھتا ہوں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے لکھتا ہوں نعت محمد، میرا گردش میں تارا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سے لکھتا ہوں نعت محمد، جب سے لکھتا ہوں نعت محمد، میرا گردش میں تارا نہیں ہے. کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے. ان کے در کے سوا تو کسی کا دو جہاں میں گزارا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو جو غنایت کا ذکر آپ کر رہے تھے، ایک تو وہ موجود، اس کے ساتھ ساتھ سلاست اور یقین بہت زیادہ ہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں تسلیم صابری کے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار سے جسے محبت نہ ہو وہ نعت نہیں کر سکتا. یہ کوئی کلیہ نہیں ہے، اس لیے کہ نور احمد میرٹھی نے ابھی ایک ضخیم کتاب مرتب کی ہے جس میں کچھ 450 ہندو، سکھ اور عیسائی شعراء کا نعتیہ کلام ہے. تو نعت کہنا ایک کار ہنرمندی ہے اشعار کی زبان میں. لیکن وہ نعت جو اندر سے آپ کے آئے، وہ نعت پھر سائم چشتی جیسے لوگ کہتے ہیں. اس لیے کہ ان کے پہلی بھی نعت میں ہم نے ابھی بھی ہم نے دیکھا وہ روانی بھی دیکھی. ہاں نعت کے لفظوں میں
جو وارفتگی ہے، جی ہاں، جو محبت ہے، اور جو اپنی ذات کو بہت نچلی سطح پہ رکھ کے سرکار سے محبت کا جذبہ ہے، جس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ کیفیت ہمارے ہاں کم نعت گو حضرات کے ہاں آئی ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہمارے ہاں لفظوں کے انتخاب میں لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، اور شعراء کرام کو کچھ لفظوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا، حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام تو بزرگان دین نے مرتب کیے ہیں، لیکن لوگ محبت سے کوئی آقا، کوئی مولا، کوئی ملجا، کوئی ماوا، کوئی سائیں کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لفظ ہے شاہ، سبھی رحمانی ذرا توجہ آپ دیں گے، شاہ، یہ لفظ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نعت گو نے استعمال کیا ہو۔ اچھا، کمال یہ ہے ان کا اتنی کثرت سے لفظ استعمال ہوا ہے، بڑے مشہور محمد ڈیگن کے شعر ہے کہ میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو، یہ لفظ استعمال کیا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ظلم جانوں پر جب بے بہا کر لیے، ظلم جانوں پر جب بے بہا کر لیے، جرم و اسیاں شاہ حد سے جب بڑھ گئے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے اب انہیں بخشوانا۔ اسی طرح دیکھیے یہ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کس سے جا کر شاہ، دیکھیے اتنی تواتر سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ عام لفظ نہیں ہے، جی بہت کم لوگوں کے ہاں آیا ہے۔ کس سے جا کر شاہ دل کی حالت کہے، کس سے جا کر یہ فریاد صائم کرے۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے ضروری سمجھی ہے کہ دیکھیے عام لفظوں کا استعمال کرنا تو بالکل عام سی بات ہے نا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نثری زبان میں، تقریر کی زبان میں، شعری زبان میں شاہ کم استعمال ہوا ہے۔ صائم کیا ہے لفظ بڑی تواتر سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صرف روانی میں شعر نہیں کہے، شعر کہہ کے سوچے بھی ہیں، اپنی پسند کے لفظوں کا انتخاب کیا ہے، اور ان لفظوں کو کہیں کہیں بہت خوبصورت انداز میں جوڑا۔ صحیح، سبھی صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو وہ نقطے کی بات جو آ رہی تھی، اور وہ بڑا خوبصورت نقطہ تھا، وہ 2-3 باتوں کی طرف اس دوران ذہن گیا ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے۔ رضوان بھائی نے تذکرہ کیا لفظیات کا، اور لفظیات میں غنائیت کا۔ ہوتا یہ ہے کہ عوام الناس میں جو شعراء ہمارے مقبول ہوئے ہیں، انہوں نے شعوری طور پر اپنی لفظیات کو اتنا نرم اور آسان اور سلاست والا اور عام فہم رکھا ہے کہ عوام الناس میں وہ کلام بغیر کسی پریشانی کے رواں دواں ہو سکے، ان کے اذہان تک پہنچ سکے، اور ہر طبقے کو سمجھ آ جائے۔ ہر طبقے۔ ایک بنیادی وجہ، آپ جس مقبول نعت گو شاعر کو اٹھائیں گے اس کے ہاں یہ چیز آپ کو کامن ملے گی کہ اس نے اپنے اسلوب کو رواں دواں رکھا ہے، نغمگی کا اہتمام کیا ہے، اور جو بھی اس کا ڈکشن ہے اس کو اس طرح اس نے اس کو بنا ہے، اس کی شعری بنت اس طرح کی ہے کہ وہ عام آدمی اس کو ریسیو کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات آئی ہے ان کے ہاں عقیدت و محبت کے اظہار کی۔ ٹھیک، سب عقیدت و محبت سے کہتے ہیں، ظاہر ہے نعت کہے گا تو عقیدت و محبت کہتا ہے، لیکن ہیرا ہوتا ہیرے کی تراش خراش پر مبنی ہے کہ اس میں سے کتنی کرنیں پھوٹیں گی۔ جی ہاں، ہم نے ابھی یوسف بھائی سے جو نعت سنی، ساری نعت سادگی اور سلاست کے بیان کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک شعر ایسا آیا جہاں انہوں نے اپنے شعری وجدان کو اپنے ایک اچھوتے خیال کے ساتھ ملا کر پیش کیا، اور اس نے ہم سب کو چونکا دیا کہ سائم صاحب جیسے آسان سادے ڈکشن کا شاعر اتنے ادق موضوع کو، اتنے اہم موضوع کو، اور ایک ایسے رخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان کے نام کے حوالے سے اتنی سادگی سے پیش کر گیا۔ یہ شاعر کی کامیابی ہوتی ہے، اور پھر ایسا شاعر جو عالم بھی ہے لیکن وہ اپنے علم کے بوجھ کو اپنی شاعری پر ڈال کر اس کو غیر محسوس طریقے پہ دبا نہیں رہا، بلکہ اس نے علم کی قوت کو ہر شخص کو پہنچا رہا ہے، اس نے علم کی قوت کو روشنی بنا کر اس لفظیات میں بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سائم صاحب کے ڈکشن کی کامیابی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سائم صاحب کا کلام عوام الناس میں واقف، سب اس سے واقف و متعارف ہیں، وہ سفر کر رہا ہے، اور سائم صاحب کا نام ہمیشہ سفر کرتا رہے۔ صحیح۔ ایک ان کی بہت معروف نعت ہم نے آپ سے بہت بار سنی اور بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، اور یہ ایک بہت خوبصورت نعت ہے۔ ناظرین آئیے یہ نعت سنتے ہیں، اور پھر ان کی اس کلام کی شہرت اور اس کی خوبصورتی پر بات کریں گے، کتنی اس کو قبولیت ملی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں
کی لڑی بن گئی یا سبحان اللہ. محمد